السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان سے زیادہ محب وطن کون ہے اور حافظ سعد رضوی واسطے دینے والے شخص نہیں، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ کل رات سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی جہاں پر چند اشخاص کے پاس اسلحہ تھا اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق تحریک لبیک سے ہے اور اب ہم نے مسلح جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا تو اس کے بعد تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سب سے پہلے پاکستان کے ایک دشمن ملک سے شیئر کیا گیا اور اس کے بعد جو پرو افغانستان اکاؤنٹ سے ان کی جانب سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا، یعنی کہ پاکستان کے دشمنوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تاکہ پاکستان کے اندر ایک اور فتنہ کھڑا کیا جائے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت اور تحریک لبیک پرامن جماعت ہیں اور تحریک لبیک پاکستان آئین کے اندر رہ کر کام کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا۔ تو جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکنوں کے بھی ریئیکشن سامنے آئے اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور اس کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا اور کہا کہ اس ویڈیو کا مکمل فرانزک کرایا گیا ہے اور یہ ایک فیک ویڈیو ہے اور اس کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو لوگ پاکستان تحریک لبیک کے مخالف ہیں ان کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی کہ جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے یہ فیک ہے اور اس کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس ویڈیو کو پاکستان کے دشمنوں نے شیئر کیا تھا تاکہ پاکستان کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جائے، مگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے بروقت اس کی مذمت کی اور کہا کہ اس کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی کے حوالے سے کس نے کہا ہے کہ وہ واسطے دینے والے شخص نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، احسان عارف صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں اور رہنماؤں کے کیسز کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں تو وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو احسان عارف صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح حافظ سعد رضوی واسطے دے رہے تھے کہ ہمارے کارکنوں کا خون نہ بہایا جائے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر ظلم ہو رہا تھا اور تحریک لبیک کے کارکنوں پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی تھی، ورنہ حافظ سعد رضوی ایسے شخص نہیں ہیں کہ وہ واسطے دیں۔ لیکن پھر بھی جب تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہمارے کارکنوں کا خون بہانے پر تلے ہوئے ہیں، تو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے ان کو واسطے دیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا خون نہ بہاؤ، مگر اس کے باوجود ان کی بات کو مانا نہیں گیا اور بلا وجہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کی ان ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے جہاں پر حافظ سعد رضوی آپریشن سے تھوڑی دیر پہلے حکومت سے کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، تو لہٰذا گولی نہ چلاؤ۔ تو حافظ سعد رضوی کی ان ویڈیوز کو شیئر کر کے حکومت سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی مذاکرات کرنے کو تیار تھے تو پھر ان کے لوگوں کا خون کیوں بہایا گیا ہے؟ یعنی کہ ایک مہینہ گزرنے کے باوجود سوشل میڈیا پر
ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر مریدکے میں گولی کیوں چلائی گئی اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون کیوں بہایا گیا۔ جو لوگ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے تھے کہ لبیک والوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، تو ان کو جواب دیتے ہوئے تحریک لبیک کے کارکنوں نے کہا کہ ہمیشہ تحریک لبیک زیر عتاب رہی ہے اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے، مگر ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین نے پاکستان کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ تحریک لبیک، اس کے قائدین اور کارکن پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں جس سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہو۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان سے زیادہ محب وطن کون ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو سب سے پہلے لبیک والے ہی میدان میں آتے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔